امریکی سائفر سازشی بیانیہ عمران خان کے گلے پڑ گیا۔ خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی پر ایک بار پھر فرد جرم عائد کر دی۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا لمبی سزا سے بچنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ تاہم دوسری جانب جیل میں قید عمران خان کا تکبر آسمان کو چھوتا نظر آتا ہے اور سابق وزیر اعظم نے سائفر کیس میں اپنے جرائم کا ملبہ بھی اسٹیبلشمنٹ پر ڈالتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کرنے پر انہیں سائفر کیس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اب انہیں کون بتائے کہ خان صاحب آپ کو کوئی کسی کیس میں نہیں پھنسا رہا بلکہ آپ اپنا بویا کاٹ رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی۔ دونوں نامزد ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے استغاثہ کی شہادتیں طلب کر لی ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سائفر کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت ریاست مخالف کارروائی کے ملزم عمران خان نے متکبرانہ رویہ اختیار کیے رکھا اور جج ابو الحسنات ذوالقرنین سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ سزائے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ سائفر حکومت گرانے کے لیے لکھا گیا جو گرا دی گئی۔ سائفر کے اندر سازش ہے جو چھپائی جا رہی ہے۔ میڈیا کو بولنے کی اجازت نہیں تو فیئر ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ جج کو مخاطب کرتے ہوئے عمران خان کا موقف تھا کہ فیئر ٹرائل نہ ہوا تو اس کی ذمہ داری تمام عمر آپ پر رہے گی۔ قانون کے تحت دستاویزات اور ویڈیو دیکھنے کے لیے 7 دن کا وقت دیا جائے۔ فرد جرم سنتے ہی عمران خان نے عدالت میں کہا کہ ملکی و غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کرنا ان کا جرم ہے، یہ بھی شامل کریں۔ ہماری ہی حکومت کو گرا کر ہمیں ہی ملزم بنا دیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی حکومت گری ہو وہی ملزم ہو۔ عمران خان کے بار بار بولنے پر جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ آپ ایسا نہ کریں، غلط بات نہ کریں، یہ عدالت ہے، آپ کا لہجہ مناسب نہیں۔ سابق وزیر خارجہ اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سینکڑوں سائفر دیکھے لیکن یہ ان میں سے منفرد تھا۔ وزیر خارجہ کو دنیا بھر میں چیف ڈپلومیٹ کہا جاتا ہے۔ ایک مراسلہ آتا ہے جو چیف ڈپلومیٹ کی نظر سے نہیں گزارا جاتا۔ میری نظر سے سائفر اوجھل رکھنے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کا موقف تھا کہ 8 مارچ کو فون پر اسد مجید سے بات ہوئی، اسد مجید کو بلائیے اور پوچھیے، پھر حقائق قوم کے سامنے آئیں گے۔ 2 محب وطن شہریوں کو اس مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے۔ چیزوں کو خفیہ رکھ کر یک طرفہ ٹرائل نہ چلایا جائے۔ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا دینا چاہتے ہیں، ہم نے اسی مٹی میں جانا ہے۔ تاہم خصوصی عدالت نے 1923 کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 اور 9 کے تحت عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی۔ ان دونوں دفعات کے تحت سزائے موت، عمر قید یا 14 سال قید کی سزا ہے۔ دونوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے فرد جرم میں لگائے گئے الزامات کو لغو اور من گھڑت قرار دے دیا۔ ملزمان نے کارروائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ فرد جرم غلط اور غیر قانونی ہے جسے چیلنج کریں گے۔ پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا کہ ہم جمعرات کو گواہان کے بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ فرد جرم میں 3 مختلف الزامات لگاتے ہوئے کہا گیا کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر خارجہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ 27 مارچ 2022 کو خفیہ دستاویز کو عوامی ریلی میں لہرایا اور جان بوجھ کر ذاتی مفادات کے لیے سائفر کو استعمال کیا۔ ان کے اس غیر قانونی اقدام سے ملک کی تشخص، سیکیورٹی اور خارجہ معاملات کو نقصان پہنچا۔ عدالت نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 سرکاری گواہان طلب کر لیے اور کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے لیے 13 دسمبر کی تاریخ مقرر کی تھی۔ خیال رہے کہ 23 اکتوبر کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت قائم خصوصی عدالت نے عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں فرد جرم عائد کر دی تھی۔ 25 اکتوبر کو عمران خان نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی تھی۔ 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جاری جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کی انٹرا کورٹ اپیل کو منظور کرتے ہوئے جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا تھا۔ 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جاری جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کی انٹرا کورٹ اپیل کو منظور کرتے ہوئے جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।